عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شعری اصناف ادب۔ شعری اصناف کا تعارف میں آپ کو کرواتی چلوں، جو کہ آپ کے سلیبس میں بھی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 7 ٹاپک ہیں اور سب سے پہلے ہے نظم۔ نظم کے عام مفہوم کے مطابق اگرچہ ہر منظوم کلام جو ہے وہ نظم ہی کہلاتا ہے، لیکن نظم کے اگر ہم ایک محدود معنی دیکھیں تو وہ بنتے ہیں کہ اشعار کا، یعنی کہ بطور صنف سخن اشعار کا ایک ایسا مجموعہ جس میں کوئی مرکزی خیال ہو، کوئی موضوع ہو، کوئی فلسفیانہ بیان ہو، یا شاعر نے اپنے کچھ داخلی اور کچھ خارجی دونوں قسم کے تاثرات یا جذبات پیش کیے ہوں۔ نظم کے لیے مصمت کا لفظ بھی آتا ہے اور اس کا معنی بنتا ہے موتیوں کی لڑی۔ اب اصطلاح میں اس سے مراد ہے کوئی ایسی نظم، یعنی کہ جس کے مختلف بند ہوں، ہر بند مختلف مصروں پر مشتمل ہو۔ 3 مصروں کا بند ہو تو اس کو مثلث کہا جاتا ہے، 4 مصروں کا ہو تو مربع کہا جاتا ہے، 5 مصروں کے بند کو مخمس اور 6 مصروں کے بند کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں نظم کو شعراء میں نظیر اکبر آبادی کا نام بہت نمایاں ہے اور انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا حالی اور علامہ اقبال کی بھی نظمیں آپ کو ملیں گی۔ اور ان کے بعد جو ہے وہ سماب اکبر آبادی، جوشملی آبادی، فیض احمد فیض، اختر شرانی، احسان دانش، نون میم راشد، حفیظ جلندری، فیض احمد فیض اور مجید امجد کے نام جو ہیں وہ نمایاں ہیں، جو کہ بطور نظم نگار مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ہے حمد۔ آپ چھوٹی کلاسز سے ہی جو ہے وہ حمد کی تعریف پڑھتی آئی ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ نظم کا ایک حصہ ہی ہے حمد، اور اس عربی زبان کا حمد لفظ ہے اور اس کے معنی تعریف یا ثنا کے ہیں، اور اصطلاح میں ہم حمد سے مراد وہ نظم لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تقریباً جتنے بھی شاعر گزرے ہیں سب نے جو ہے وہ حمد لکھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کا نام بھی اہم ہے، اور ان کا تو ان کی شہرت ہی حمد اور نعت کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ کو حمد میں جو ہے وہ حافظ الدہانوی اور لالا صحرائی کے نام ملیں گے۔ پھر جو ہے وہ مظفر وارثی ہے، لطیف اثر ہے، انوار اعظمی ہے اور بہت سے دوسرے لکھنے والے۔ اس کے بعد ہے نعت۔ نعت جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے تعریف یا توصیع، اور اصطلاح میں نعت سے مراد وہ نظم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، آپ کی ذات اقدس، صفات اور سیرت پاک کا ذکر ہو، اور آپ سے عقیدت و محبت کے جذبات کا اظہار ہو۔ اب نعت گوئی کا آغاز تو نبی پاک کے ہی آتے مبارک ہی میں ہو گیا تھا، اور عربی کے بعد پھر فارسی میں بھی نعت لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد اردو میں بھی جو نعت لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں اہم جو نام ہے خواجہ میر درد کے ہیں، مولانا ظفر علی خان، بہزاد لکھنوی، پھر امیر مہنائی، اور جو ہے محشر رسول نگری، عارف عبد المتین، اقبال عظیم، حافظ الدہانوی، حفیظ جلندری، حفیظ طائب، افضل فقیر، اور جدید شعراء میں جو ہے وہ جعفر بلوچ، مظفر وارثی، ریاض حسین چودھری، ریاض مجید، آسی کرنالی اور ریاض حسین زیتی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ رسا سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ماتم ہے، لیکن اصطلاح میں مرثیہ ایک صنف سخن ہے جس میں کسی شخص کے دنیا سے اٹھ جانے پر اپنے جذبات غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور مرحوم کی خوبیوں کو بیان کر کے اسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً غالب کی وفات پر مولانا حالی نے لکھا مرثیہ، اور اپنی والدہ کی وفات پر علامہ اقبال نے مرثیہ لکھا، جو کہ والدہ مرحومہ کی یاد میں جو ہے وہ اس کا عنوان ہے۔ اچھا، اس عام مفہوم کے علاوہ بھی اردو میں مرثیہ کا ایک خاص مفہوم بھی ہے،
اور یعنی شہدائے کربلا کا مرثیہ۔ شہدائے کربلا کا مرثیہ بنیادی طور پر مذہبی مزاج رکھتا ہے اور مجالس اعزاء میں پڑھے جانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ مرثیے کے 9 حصے ہیں۔ چہرہ ہے، اور نمبر 1 پہ چہرہ، نمبر 2 پہ سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، اور پھر دعا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قصیدہ۔ قصیدہ میں ہوتا ہے کہ کسی کا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، کہ کسی کی تعریف کرنا، ارادے سے، ارادہ باندھ کے کسی کی تعریف کرنا، قصدن۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ کسی بادشاہ کا یا ایسا کوئی شخص جس سے اسے کوئی مطلب ہو، اس کی تعریف کرتا ہے۔ اردو میں بہت سے آپ دیکھیں گے کہ ایسے بادشاہ بھی تھے جنہوں نے اپنے دربار میں باقاعدہ قصیدہ کو شاعر رکھے۔ قصیدہ ایک اہم صنف سخن ہے، اور جو ہے یہ اسے دہلی اور لکھنؤ میں بہت فروغ حاصل ہوا، اور مرزا محمد رفیع سودا کا نام جو ہے وہ قصیدہ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ قصیدے میں سب سے اہم حصہ اس کا وہ ہے جس میں جو ہے شاعر تعریف کر کے تو پھر جو ہے وہ طلب کرتا ہے، پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، اور پھر جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے، جنہیں کہ طلب کے اشعار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گیت۔ اب گیت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یعنی کہ ترنم اور موسیقی اس کا بنیادی جز ہے، لے کے ساتھ جو گایا جا سکے۔ اب گیت آپ پرانے بھی جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، شاعر بہت پہلے جو ہے وہ گیت، یعنی کہ گیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پہلے سے جو ہے وہ گیت جو ہے وہ اردو شعراء کے ہاں نظر آتے ہیں، اور جو ہے جدید دور میں جو شعراء ہیں، اس میں قتیل شفاعی نے بھی جو ہے وہ گیت لکھے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ منیر نیازی کے ہاں بھی آپ کو گیت ملیں گے، اور بہت سارے دوسرے شعراء نے بھی جو ہے وہ گیت لکھا ہے۔ اچھا، گیت لکھے ہیں، اس میں یہ پنجابی کے بھی ہوتے ہیں، ہندی، ہر زبان میں جو ہے وہ گیت کی جو ہے گیت کا مزاج اور گیت کا رواج آپ کو ملے گا، یعنی کہ جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں گیت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہائکو۔ اچھا، ہائکو ایک بالکل نئی صنف ہے، اور اس کو کچھ سال ہی ہوئے ہیں، یہ پاکستان میں متعارف ہوئی ہے، تقریباً کوئی 25 سے 30 سال کا عرصہ بنتا ہے ہائکو کو متعارف ہوئے۔ ہائکو جاپانی صنف سخن ہے، یہ ہائکو وہاں پہ جاپان میں لکھی جاتی تھی، اور جو ہے وہ 3 مصروں کی یہ نظم ہوتی ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ میرا ڈھولا مست ملنگ، آئے نہ اس کو پیار کا ڈھنگ، توڑ دی میری کانچ کی وانگ۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن 3 یعنی کہ فکری ہیں، اور 3 مصرے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے جس میں ہر مصرع جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کہ شاعر 3 مصرے لکھے لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے نہ ہوں۔ پاکستان میں اس حوالے سے جو اہم نام ہے وہ ڈاکٹر محمد امین کا ہے، ان کو جاپان کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایوارڈ بھی ملا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اس صنف سخن کو متعارف کروایا۔ تو اکرم جو ہیں وہ عتیق، ان کی بھی جو ایک کتاب ہے وہ ہائکو پر ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، شعری اصناف ادب اور شعری اصناف کا تعارف۔ تو آپ اس کو یاد کریں، لیکچر کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اس کی تعریف جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔